تاریخ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہوتی. کبھی کبھی تاریخ کی سب سے سچی تصویر ایک شاعر کی آنکھ سے نظر آتی ہے. آج ہم ایک ایسی ہی نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو ایک بہت ہی عظیم و شان تقریب کے پیچھے چھپے سچ کو سامنے لاتی ہے. اور آج کی ہماری ساری بات چیت کا مرکز ہے یہ ایک صفحہ، جس میں اردو ادب کے ایک بہت بڑے شاعر اکبر الہ آبادی کا ایک طنزیہ شاہکار موجود ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ اپنے وقت کی ایک پوری داستان ہے. اچھا، ذرا یہ ایک شعر سنیے. اپنوں کو جو ان کا لنکا دیکھا، دل دربار سے اپنا اٹھا دیکھا. ان دو مصروں میں ایک بہت بڑی تقریب سے مایوسی کی گہری کہانی چھپی ہے. آخر ایسا کیا دیکھ لیا شاعر نے اس دربار میں؟ تو آج کا بڑا سوال یہی ہے کہ جہاں سب کو شاہی شان و شوکت نظر آ رہی تھی، وہاں ایک شاعر کی تیز نظر نے پردے کے پیچھے کیا دیکھا؟ آئیے اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں. تو یہ شاہکار ہے کس کا؟ یہ ہے اکبر الہ آبادی، جو 1846 سے 1921 تک ایک ایسے ہندوستان میں جی رہے تھے جو برطانوی راج کے تحت بہت تیزی سے بدل رہا تھا. اور اکبر نے اپنی قلم سے طنز کے ذریعے اس بدلتے ہوئے دور کی حقیقت کو بیان کیا. یہ نظم جس ایونٹ کے بارے میں ہے نا، وہ کوئی معمولی جلسہ نہیں تھا. یہ تھا دلی دربار، برطانوی سلطنت کی طاقت اور دبدبے کی ایک زبردست نمائش. ایک ایسا میلہ جو ہندوستان پر اپنی حکمرانی کا جشن منانے کے لیے سجایا گیا تھا. ذرا تصور کریں، لاکھوں کا ہجوم، ہر طرف انسانوں کا سمندر. یہ دربار چند لوگوں کا اجتماع نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑی تقریب تھی جس کا مقصد ہی اپنی وسعت سے دیکھنے والوں پر روب ڈالنا تھا. اور ماحول کیسا تھا؟ ہر طرف چکا چوند روشنیاں، رنگینیاں اور جشن کا سما. ایک ایسی دنیا بنائی گئی تھی جو دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دے. ایک ناقابل فراموش تماشا. لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے، یہ سب کچھ اچانک نہیں ہو رہا تھا. اس شان و شوکت کا ہر پہلو، ہر جلوس، ہر سلامی، سب کچھ بہت احتیاط سے پلان کیا گیا تھا. اس کا مقصد صرف ایک تھا: برطانوی سلطنت کی عظمت کو لوگوں کے ذہنوں پر نقش کرنا. مگر جہاں لاکھوں آنکھیں اس ظاہری چمک دمک کو دیکھ رہی تھیں، وہیں اکبر کی شاعرانہ نگاہ اس پردے کے پیچھے چھپی حقیقت کو دیکھ رہی تھی. تو انہوں نے آخر دیکھا کیا؟ اور یہیں آ کر پوری کہانی کھل جاتی ہے. دیکھیں، دو الگ الگ تصویریں تھیں. ایک طرف تھی شاہی طاقت، شان و شوکت اور جشن کی ظاہری دنیا، اور دوسری طرف تھی شاعر کی دیکھی ہوئی حقیقت، ایک دھوکہ، ایک نقالی، ایک کھوکھلاپن. یہی تضاد اس نظم کی جان ہے. تو آئیے اب سیدھا نظم کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اکبر نے کس ذہانت سے اس شاندار نمائش کی کلی کھولی ہے. نظم ان سطروں سے شروع ہوتی ہے: ہاتھی دیکھے، گھوڑے دیکھے، خیمے دیکھے، ڈیرے دیکھے. پہلی نظر میں تو یہ ایک سیدھی سادی لسٹ لگتی ہے کہ شاعر نے وہاں کیا کیا دیکھا. لیکن کیا یہ واقعی ایک سادہ سی لسٹ ہے؟ نہیں، اکبر یہاں کمال کا کام کر رہے ہیں. وہ بار بار چیزوں کو گنوا کر یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ ساری شان و شوکت محض چیزوں کا ایک بے جان مجموعہ ہے. اس میں کوئی روح نہیں، کوئی اصلیت نہیں. یہ ایک ایسا تماشا ہے جو بہت بڑا تو ہے لیکن اندر سے بالکل خالی ہے. اور پھر آتا ہے یہ کمال کا شعر: مجھ کو ان کا لنکا دیکھا، ان کا کہنا کم کم تم ہم. یہاں لنکا سے مراد وہ مصنوعی اور شاندار دنیا ہے جو انگریزوں نے بنائی تھی. اب اس شعر کا اصل جادو سمجھنے کے لیے تم اور ہم کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. تم ایک عام غیر رسمی لفظ ہے، جبکہ ہم ایک طرح کی طاقت اور حاکمیت دکھاتا ہے. جب ہندوستانی تم کی بجائے ہم کہنے لگتے ہیں تو یہ صرف الفاظ کی تبدیلی نہیں ہے، یہ حاکموں کی نقلی میں اپنی زبان اور اپنی شناخت کو بدلنے کی ایک کوشش ہے. اور یہی اس شعر کا اصل طنز ہے. یعنی بات صرف کپڑوں یا شان و شوکت کی نقلی کی نہیں ہے. اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی قوم حاکموں کی شان و شوکت اپناتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی آواز، اپنی زبان اور آخرکار اپنی شناخت بھی کھو دیتی ہے. یہ بہت گہری چوٹ ہے. تو اس ایک نظم سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اکبر کی شاعری میں کتنی گہرائی تھی. لیکن ان کی میراث آج بھی اتنی اہم کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی آواز وقت کے ساتھ کیسے گونجتی ہے. اکبر الہ آبادی محض ایک شاعر نہیں تھے، وہ فکری مزاحمت کی ایک بہت طاقتور آواز تھے. وہ طنز اور زومانی الفاظ کے استاد تھے جنہوں نے اپنی شاعری کو اپنی ثقافت اور زبان کی پہچان کے دفاع کے لیے استعمال کیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ ان کی شاعری آج بھی غلامانہ ذہنیت پر ایک کاری ضرب ہے. اور آخر میں ہم اسی شعر پر واپس آتے ہیں جہاں سے ہم نے آغاز کیا تھا: اپنوں کو جو ان کا لنکا دیکھا، دل دربار سے اپنا اٹھا دیکھا.
ये 2 मिसरे अकबर की पूरी मायूसी और उनके पैगाम का निचोड़ हैं। जब उन्होंने अपनों को ही गैरों की नकाली में गुम देखा तो उनका दिल उस झूठी शानो शौकत से भर गया। और ये हमें आज के लिए एक अहम सवाल पर छोड़ जाता है। आज के दौर में फ़न और तंज़ किस तरह ताकत की नुमाइश को चैलेंज करते हैं। शायद अकबर का आईना आज भी हमारे माशरे की अक्कासी कर रहा है।